ہم سب مل بیٹھ کے اس شخصیت کے اظہار ثواب کے لیے کہ جو یقیناً محبت آل محمد رکھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. محبت آل محمد ایک بہت بڑا عطیہ خدا بندی ہے جس کے بغیر شاید آل محمد کی محمد اور اس کے گھرانے کی محبت نہ ہو تو شاید انسان وہ مقام نہ پا سکے جو خدا بند مخلوق کو دینا چاہتا ہے. یقین کیجئے بندہ باضمیر ہو لازماً ضرور بالضرور محمد اور محمد کے پاک گھرانے کی محبت سے سرشار ہوتا ہے. انداز طریقہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن ان کی محبت کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اسی ضمن میں نے آپ کے سامنے ایک فرمان رکھا. فرمایا کہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا ایسے سمجھے وہ شہید مر گیا. جو محبت آل محمد میں دنیا سے چلا گیا ایسے سمجھے وہ مغفرت شدہ مر گیا. اس گھرانے کا بڑا احسان ہے مخلوق خدا پر. اللہ کہتے ہیں اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور درود، لیکن ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تم پڑھ. اللہم اے اللہ تم پڑھ، محمد اور اس کی آل پہ درود تو پڑھ. ہماری اوقات کا تو یہی پتہ چل جاتا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تم پڑھ. مطلب یہ ہوتا ہے ہم ڈائریکٹ اس گھرانے پہ درود بھی نہیں بھیج سکتے. کیا مقام، کیا منزلت، کیا حقیقت اس محمد والے محمد کے مقدس گھرانے کی ہم جان ہی نہیں سکتے. اس درود کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو اس درود میں ایک دعا چھپی ہے کہ اے اللہ تو ہماری طرف سے محمد والے محمد پہ درود بھیج. فرمایا جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو اور معافی کے چانس نہ ہو، محمد کے بیٹے فرماتے ہیں اس کو چاہیے وہ ہمارے گھر پہ درود پڑھے، خداوند عالم ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جس گھرانے پہ درود پڑھنے پہ گناہ معاف ہوتے ہوں اس گھرانے کا مقام کیا ہوگا. ایک درود پڑھیں اس مقدس گھرانے. جہاں تک بخشش کی ضمانت ہے میں ایک جملہ اور بھی عرض کرتا جاؤں. اہل علم تشریف فرما ہے میں ان کی موجودگی میں. فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر محمد اور اس کے گھرانے کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. فرمانے والے عام نہیں، فرمانے والے کائنات کی سچی زبانیں ہیں. سچا زندگی میں یاد رکھنا، کلیہ اپنا کے رکھنا. اسے نہیں کہتے جو جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے. یہی انہوں نے فرمایا کہ جس نے اپنے دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس مقدس گھرانے کی محبت رکھی وہ جہنم نہیں جائے گا. اگر بندہ جہنم نہیں جائے گا، حالانکہ ہماری تگ و دو بچپن سے یہی ہوتی ہے کہ ہم نیک کام کریں، ہم اچھے کام کریں جس کا ہمیں ثواب ملے اور ہمیں جنت کا سیدھا راستہ مل جائے اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں. بچپن میں یہی سمجھایا اور سکھایا اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم لے جائے گا. یہ کام کرنا یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، یہ تمہیں جنت لے کے جائے گا. بچپن میں ٹریننگ ہر بچے کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے گھرانے میں ہر بچے کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے. آگے وہ بچہ معاشرے میں آ کے اپنے آپ کو اپنا رخ کہاں لے جائے گی تو علیحدہ بات ہے، لیکن ٹریننگ یہی ہوتی ہے نیک کام کرو گے تو جنت، بد کام کرو گے تو جہنم. ہمارے سامنے ایک تصور بچپن میں رکھ دیا جاتا ہے، ایک آسائش کی جگہ ہے جنت، ایک اعلیٰ جگہ ہے جنت. تھوڑا سا رخ میں پہلے دکھا گیا، ایک چھوٹا سا رخ میں نے اور دکھانا ہے، پھر ایک نتیجہ آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے. اور تکلیف کی جگہ ہے جہنم جہاں جلایا جائے گا. یہاں رسول کے سچے عاشقوں نے، رسول کی پاک اولاد کے سچے عاشقوں نے جو اللہ کی عبادت کی یا رسول سے محبت کی یا رسول کے گھرانے سے محبت کی، وہ لالچ سے بے نیاز ہو کے محبت کی. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. فرما دیا گیا ملے گا، دیں گے، جنت بھی دیں گے اگر اچھے کام کر لیے، اگر نہ کیے تو پھر لازمی جہنم دی جائے گی. لیکن چند عاشقوں نے ہر دور میں لالچ سے بے نیاز ہو کے اچھے کام کیے. یعنی اس کی سب سے بڑی مثال زمین پر مومنوں کے امیر کی ہے جنہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر
سرکار سے جب پوچھا کہ آقا یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد چھپا؟ سرکار نے فرمایا ہم عبادت خدا کی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں شوق جنت ہے نہ خوف جہنم ہے، ہم لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتے ہیں۔ پہلا رخ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، دوسرا رخ بڑھائے میں وہ رکھ کے میں پھر اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تیری عبادت خداوند عالم نہ لالچ میں نہ خوف میں کرتے ہیں، صرف یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ تو لائق عبادت ہے۔ یہ کس کا درس ہوگا، یہ کس کا پیغام ہوگا؟ یقیناً محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار خود فرما انا عبید من عبد محمد، اثر تو تھا نا قرب کی وجہ سے۔ نتیجہ کیا نکلا دوسرے رخ کا کہ محبت اور عبادت جہاں کمال پہ آ جائے وہاں نتیجہ نہیں چاہتی۔ ابھی اس کو میں اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش، ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں، سب بیٹھے ہیں، والدین جو بیٹھے ہیں اپنے اپنے روزمرہ کے معاملات میں آپ تھوڑا سا چیک کر کے دیکھیں، ہم اپنی اولاد کی جتنی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، جتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے نتیجہ نہیں چاہ رہے ہوتے۔ بھئی بچے کو اچھی دکان سے گوشت لا کے دیا، اچھی سبزی لا کے دی، اچھا فروٹ لا کے دیا، تو ہمارا ٹارگٹ یہی رہا کہ محبت ہے، بس کھلاتے جاؤ۔ مجھ سمیت کوئی والد گارنٹیڈ کاغذ پہ لکھ دینے کے لیے تیار نہیں جس بچے کے لیے میں اتنا کر رہا ہوں بڑا ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ یہی رویہ رکھے گا۔ جس باپ سے پوچھو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آنے والا دور بڑا سخت ہے، پتہ نہیں اچھا رویہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں پیار کرتے ہیں، پتہ نہیں گھر رہنے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن محبت کہتی ہے کرتا جا کرتا جا کرتا جا، یعنی نتیجے سے بے نیاز رہنا۔ اولاد تیرے ساتھ رسپانس کیا کرے گی جب تو بوڑھا ہو جائے گا؟ اس چیز کو چھوڑ دے۔ محبت کہتی ہے کرتا جا کرتا جا، یہ وہ محبت ہے جسے انکنڈیشنل بلڈاؤس محبت کہتے ہیں۔ یہی محبت کا معیار امیر المومنین نے اپنے لیے پسند فرمایا اور اسی محبت کے معیار کو اپنے عاشقوں کے لیے رکھا۔ یہی فرمایا اللہ مجھے تو اس سے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا اللہ ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار، ہم نے آپ کا ساتھ دیا یہ سوچ کے نہیں دیا کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے کیا دے گا، یہ اللہ کا احسان ہے، انہوں نے آپ جیسی ہستی ہمیں عطا کر دی۔ اس لیے تو کوئی عاشق قلم اٹھاتے ہیں، ہم آج بھی اس چھوٹے معیار پہ ہیں، بڑے معیار پہ نہیں پہنچے۔ کیا بڑا معیار کیا تھا کہ ہم محبت خدا سے کرتے، ہم محبت خدا کے حبیب سے کرتے، محبت خدا کی آل سے کرتے، عبادت کرتے، نتیجہ نہ چاہتے، صرف شکر کرتے۔ یہ ہوتا تھوڑا سا مشکل ہے پر ناممکن نہیں ہے۔ یعنی نماز میں نے پڑھی، نماز صبح پڑھی، نماز ظہر پڑھی، نماز عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، ساتھ ہی میں نے اللہ پہ احسان لگانا شروع کر دیا۔ میں نے نماز پڑھی، اب اس کا مجھے صلہ چاہیے۔ تھوڑا سا مقام شکر ادھر شامل ہو جاتا تو میں کہتا خداوند عالم تیرا کتنا احسان، تو نے سب سے پہلے مجھے اس امت میں قرار دیا جس امت کا نبی فخر الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، تاجدار الانبیاء ہے، سلطان الانبیاء ہے۔ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے اس امت سے قرار دیا۔ دوسرا تیرا بڑا احسان، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے مصلی پہ بیٹھ کے اپنا قرب عطا کیا۔ دیکھو میں یہاں روک کے ایک چھوٹی سی گزارش اور کر رہا ہوں، بڑی اہم گزارش ہے۔ میرے سید سرکار کے والد محترم والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے جنازہ پڑھتے وقت کیا کہا ہوگا؟ حاضر میت، رشتہ جو تھا ایک لنک تھا ٹوٹ گیا، سانسوں کی ڈوری تک تھا، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، رشتہ دار بھی، سانس ختم، رشتہ ختم۔ کیا کہتے؟ اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، دفناؤ میت۔ رشتہ تھا جب تک سانس تھے، اب اس کے لیے کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن کا فیصلہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جو کرتا ہے۔ کیا ساتھ جائیں گے؟ یہ ہم مل بیٹھ کے جانے والے کے ایصال ثواب کے لیے یہ قرآن، یہ مجالس، یہ ذکر، یہ لنگر، یہ دعا، یہ بھیجنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، انشاءاللہ پہنچے گا، لیکن اصل میں اس کے لیے کیا ہے؟ وہی جو وہ کر کے گیا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں انسان اکیلا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہم اکیلے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اکیلا ہے، ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں سوائے محمد اور اس کی پاکات کا۔ اس لیے فرمایا گیا قبر میں اگر کسی چیز نے ساتھ دینا ہے، اولاد نے نہیں دینا، مال نے نہیں دینا، دینا ہے تو محمد کے گھرانے کی محبت نے ساتھ دینا۔ ایک درود کا ہدیہ پیش کریں۔
میں اپنی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، دوسرے رخ دکھا رہا تھا، براہ میں یہی موقع ہوتے ہیں ہم سب کے پاس، ہم مل بیٹھ کے سوچیں ہم کر کے رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہوگا. کیا ہمارا معیار محبت وہی کا وہی تو نہیں کہ آج بھی ہم عبادات کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی لالچ کے زمرے میں کر رہے ہیں، یہ واقعتاً ہماری محبت میں خلوص پیدا ہو گیا. کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جانے والا پیچھے والوں کو سبق دے کے جاتا ہے. وہ دنیا سے جاتا ہے نا، یہ اور بات ہے، ان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن وہ ہم سب کچھ سبق دے کے جاتے ہیں. ہم تو اپنا وقت گزار کے چلے گئے، اب تو کوشش کرنا جو کمیاں ہم سے رہ گئی ہیں، تو کوشش کرنا وہ تجھ سے سرزد نہ ہو. ہم سبق دے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اہل علم ساری شخصیات تشریف فرما ہے، قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، اس سے زیادہ آیا ہے کاش کاش کاش. کیا انسان جب دنیا سے جاتا ہے پھر کہے گا کاش میں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا ہے، لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے. یہی زندگی ہے جس میں انسان کو کچھ کرنا. ایک درود کا ہدیہ پیش کرے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر. واجل فرج آل محمد. درود پڑھا کریں، درود کی بڑی برکت ہے. مل کے باواز بلند درود کا ہدیہ پیش کریں. کوئی بات نہیں، کوئی اگر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وانک حمید مجید پڑھتا ہے بسم اللہ، وہ بھی ٹھیک ہے. کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم امت مسلمہ لڑ پڑتے ہیں، ذرا یہ ہے تو یہ ہے، میں یہ ہوں تو میں ہوں میں یہ. کبھی یہ سوچا ہے روحوں میں بھی کوئی مذہب ہوتا؟ نہیں، روح کا کوئی مذہب نہیں. یہ ہم نے مذہبوں کے رولے، یہ ہم نے مذہبوں کے سلسلے چلائے، اور تیرا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے، تیرا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے. روحوں میں کوئی مذہب نہیں. دو ہی آگے راستے ہیں روحوں نے، یا مقام علیین پہ جانا ہے یا مقام سجین پہ جانا ہے. پوچھا گیا مقام علیین، فرمایا مقام حق، مقام سجین مقام باطل. آگے تو تیسری جگہ ہے ہی نہیں. اس لیے یہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے جانے والوں کا، جو ہم آپس کی لڑائیوں میں، آپس کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنا وقت مس یوز کر جاتے ہیں. ہمیں ان سے بچنا ہے. کوئی نہیں، وہ کسی نے کیا شعر لکھا، اس نے کہا کبھی پرندوں میں فرقہ پرستی دیکھی ہے، کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. بھئی آپ چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، بات کہیں رخ مڑ نہ جائے، چھوٹے بچے کو دیکھ لیں. کسی مسلک کسی مذہب کا، جو ہم نے ایک مذہب اور مسلوں کو سلسلہ چلائے، کسی مذہب اور کسی مسلک کا بچہ ہو، آپ اس کے سامنے 11ویں شریف کی کھیر رکھیں، امام حسین کا لنگر رکھیں، بچہ کیا کہے گا؟ میں نے نہیں کھانا، میں فلاں مسلک سے ہوں، فلاں مذہب سے ہوں. وہ کہے گا میرے خدا کا صدقہ ہے، میں نے کھانا ہے. یہ جو ہم تھوڑے سے بندے تو کہتے ہیں شعور آنا شروع ہوتا ہے، شعور نہیں، یہ ہماری بے شعوری اسٹارٹ ہوتی ہے. شعور وہی ہے جو بچپن میں ہوتا ہے. اور یقین جانیے جتنے تشریف فرما ہو، اسلام کی خوبصورت تصویر میں مسجدوں سے زیادہ، بندوں سے زیادہ تمہیں دکھا سکتا ہوں. ہر بندہ اپنے گھر میں معصوم بچے کے کردار کو دیکھے، جو محمد اسلام سکھانا چاہتے تھے وہ اسی بچے میں نظر آئے گا. کیوں؟ چھوٹا بچہ نہ کسی سے لڑتا ہے نہ جھگڑتا ہے. لڑ بھی پڑے، ہمدانی صاحب سرکار لڑ بھی پڑے، ایک لمحے میں لڑتے اسی لمحے صلح کر لیتے ہیں. یہ ہے اسلام کے خوبصورت تصویر. ہم اگر کسی سے لڑ پڑے، کوئی تھرڈ پرسن آتا ہے درمیان میں بیچ بچاؤ کرتا ہے، صلح کرواتا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام والے ہیں. یہ تو اسلام کی تصویر نہیں. اسی لمحے صلح ہو جاتی ہے. بچہ اللہ اکبر، کبھی باپ کو معصوم بچہ یہ نہیں کہتا میرا گھر چھوٹا ہے مجھے گھر بڑا چاہیے، میرے پاس گاڑی چھوٹی ہے مجھے گاڑی بڑی چاہیے. نہیں، مقام شکر پہ ہے. یہ ہے اسلام کی تصویر. بچہ کسی کے گھر بھی چلا جائے، ایک رخ اور بھی دیکھتے جاؤ مہربانی مولانا، بچہ کسی کے گھر بھی چلا جائے، کوئی عورت بچے سے پردہ نہیں کرتی، اور بچہ بھی کسی بھی عورت کو ملے ماں سمجھ کے ملتا ہے. یہ ہے اسلام کے خوبصورت تصویر. ہم اسلام ڈھونڈ رہے ہیں. اور میں ایک دن میں نے گزارش کی، مولانا تشریف فرما ہے، بڑے بڑے علماء تشریف فرما تھے، ہمدانی صاحب، میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا نماز کب واجب ہوتی ہے؟ یقین کتب میں جو ہمارے سامنے اشارات لکھے اس میں کہ یہ جب بچہ بچی بالغ ہوتے تب نماز واجب ہوتی. اس کا ایک دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں. سوچنا آپ کی مرضی ہے، پیغام پہنچانا صرف میرا کام ہے. یاد رکھنا، ان علماء کی موجودگی میں، ان عالم دین کی موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں، نماز جن کو ہم پاگل کہتے ہیں اس پہ واجب نہیں. کیوں کہا جاتا ہے یہ پاگل ہے؟ بالغ بھی ہو پاگل ہے. آج تک
پاگل کے لفظ کو ہم نے غور ہی نہیں فرمایا. پاگل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے گل کو پا لیا ہے, جس کو گل سمجھ ہے, نہ کھانے سے رغبت, نہ پینے سے رغبت, نہ پہننے سے رغبت. ہم اس کو ان پہ نہیں نماز واجب کہنے لگے, یہ جی بالغ تو ہیں لیکن یہ پاگل ہیں, ان پہ نماز واجب نہیں. پتہ چلا نماز کے پیچھے جو راز چھپا تھا وہ کچھ اور تھا. ہم نے اس پہ کبھی غور ہی نہیں فرمایا. اس کے لیے ہمیں ضرور سمجھنا پڑے گا کہ سرکار نے نماز کے فائدے کیا بتائے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم مل کے سارے مسالک والے یہی کہیں گے سرکار نے فرمایا نماز دین کا ستون, نماز مومن کی معراج, یہی ہے نا. لیکن سب سے بڑا فائدہ نماز کا یہ ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی سے بچاتی ہے, بے حیائی سے بچاتی ہے. شادمان میں بیٹھ کے سرکار حمدانی صاحب کے پاس آنے والوں, خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, بچے پہ نماز اس لیے واجب نہیں, نہ بچہ برا ہے نہ بچہ بے حیا ہے. اسلام کی یہ خوبصورت تصویر ہے. یہ ہم کیوں نماز ہمیں حالانکہ نماز کی حقیقت کا انداز ہے. ہم نے یہی سمجھا رکوع کرنا ہے, قیام کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, ہم نے نماز مکمل کر لی. نہیں, میں حمدانی صاحب انگلینڈ بیٹھا ہوں, لائیو پروگرام میں ٹی وی پہ لائیو پروگرام چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا سید نماز کس کی قبول ہوئی؟ میں نے کہا جو نماز پڑھ کے دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھتا ہے. جس کے سامنے کائنات کی ہر عورت ماں ہے, بہن ہے یا بیٹی ہے, وہ یقین کرے اللہ نے اس کی نماز قبول کر دی. ورنہ پڑھتے جاؤ ساری زندگی پڑھتے جاؤ, پاکیزگی ہی شامل نہ ہو سکی, پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. گھبرا تو نہیں گا, ایک درود کا ہدیہ پیش. ایک رخ میں نے آپ کے سامنے رکھا, اللہ کرے ہمیں یہ چیزیں ہمارے اندر اتر جائے, ہمیں یہ سمجھ آ جائے. یہ بڑے ضروری ہے, یقین جانیے. ہم جن کے سہارے اڑ رہے ہیں نا, میں نے پہلے کہا ہے ہمارا کوئی بھی نہیں, ہم خود اپنے آپ کے خود آپ ہی ہیں. اسے ڈاکٹر اقبال کہہ گئے کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. ہم نے اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا ہے, اپنی ذات کو. اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. بندہ کب پہچانے گا اپنے آپ کو؟ کوشش کرے تو صحیح. دنیا کے جملہ امور سر انجام دیتے دیتے رات کو کم از کم باوضو ہو کے بستر پہ سوتے ہوئے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش تو کرے. میں کون تھا, میں کہاں سے آیا, میں کیوں آیا, میں کب آیا, میں کس لیے آیا. یہ تو کم از کم ہم سب کے سوال بنتے ہیں نا. رات کو سوتے سوتے سوچے تو صحیح. مجھ جیسے کو اس جیسے نے اس قابل بنایا, اس کا احسان ہے کہ مجھے ایک شکل دے کر دنیا میں بھیجا, پھر اس کا احسان ہر قسم کے کرم میرے حصے میں ڈال دیے. یہ جو بندے کہتے ہیں نا نعمات, مولانا بیٹھیے, چھٹے امام کا دور, امام جعفر صادق علیہ السلام, یہ فرمایا 8ویں امام نے اپنے بابا کے بارے میں بات نعمت میں چل رہی تھی. سرکار نے پوچھا, ایک قرآن کی آیت ہے, لا تسألون یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے نعمت کا سوال ہوگا. آیت ہے قرآن کی واضح طور پہ. تو سرکار یہ نعمت سے کیا مراد ہے, نعمت کسے کہتی ہے؟ سرکار فرماتے تم بتا. سرکار میرے مطابق تو یہ روٹی, یہ کھانا, یہ دودھ. میں ایک چھوٹی سی مثال جو سرکار نے فرمایا وہ سمجھا نہیں سکوں گا, مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. آپ آئے حمدانی صاحب کے پاس, سرکار نے آپ کے خدمت میں کھانا پیش کیا, سب کے خدمت میں. مثال دے رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. کھانا کھانے کے بعد کسی نے مجھ جیسے نے زیادہ کھا لیا, آپ نے تھوڑا کھا لیا, کسی نے درمیانہ کھا لیا. ایز اے میزبان یہ نہیں پوچھیں گے تو نے زیادہ کیوں کھایا, تو نے کم کیوں کھایا. نہیں, ایز اے میزبان ان کی خواہش ہوگی جو بھی آیا ہے وہ بہت کھا کے جائے, جتنا کھا سکتے کھا کے جائے. یہی خواہش ہوگی یا نہیں؟ اس لیے قرآن کی آیت لا تسألون یومئذ عن النعیم, اللہ نعمت کا سوال کرے گا. یہی معصوم فرمانا چاہتے ہیں. تم یہ سمجھتے ہو اللہ تمہیں روٹی دے کے تم سے پوچھے گا تم نے روٹی کتنی کھائی یا نہیں کھائی, تمہیں دودھ کتنا پیا یا نہیں پیا؟ فرماتے ہیں نہیں, یہ نہیں اللہ پوچھے گا. نعمت ہے ہمارا سوال ہوگا, بتا تیرا ہمارے ساتھ رویہ کیسا تھا. زمین پہ ہم نعمت ہے, اللہ کا رسول, اللہ کے رسول کی طاقت, یہ زمین پہ ہمارے لیے نعمت ہے. بات چل پڑی, میں نے اس لیے خدمت میں اشارت نفس کی. آئیے, بات بہت طویل نہ ہو جائے, آئیے غور فرمائیے ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنا اپنا ہم سب نے احتساب کرنا ہے. کیا ہم جو کہتے ہیں غلام ہیں مصطفیٰ کے, کیا واقعی ہم غلام ہیں؟ کیا سرکار نے ہمیں غلام بنایا ہے؟
کیا معیار غلامی پر پورا اترے؟ یہ صرف ہماری اپنی نفس کی خوشی ہے کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ یاد رکھنا آج 1400 سال بعد وال چاکنگ کے ذریعے، بینرز کے ذریعے اپنے بارے میں اعلان کر کے یہ کہنا غلام ہے رسول کے غلام ہے، یہ ہمارا کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہمارا معیار اتنا بلند ہو جائے دشمن دیکھ کے کہے اگر یہ محمد کے غلام ہے تو ان کا محمد کیسا ہوگا۔ یہ معیار ہماری مسلم امہ کی ہر چیز واچ ہو رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، غصہ، لڑائی جھگڑا، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کورٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں، ہر چیز واچ ہو رہی ہے۔ لوگ یہی میں دیکھ کے آیا پورا یورپ انگلینڈ میں دیکھ کے لوگ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے بیٹھے ہیں۔ بڑی جگہوں پہ مجھے لوگوں نے دکھایا شادی یہ دیکھیں یہ ہمیں گوروں کی طرف سے آئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے، چھوٹی سی بات پہ روڈ پہ کھڑے ہو کے کوئی راستہ نہیں دے رہا تو دوسرا ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع ہوا۔ تو مطلب یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات آگے جا رہے ہیں۔ اگر گورا دیکھ رہا ہے کیمرے کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، تو کیا اللہ کی آنکھ ہمیں نہیں دیکھتی؟ میں اس لیے کہتا پھر رہا ہوں، بس یہ ایک جملہ یا دو جملے اور عرض کروں گا، اس لیے میں کہتا پھر رہا ہوں ایک مثال کے ذریعے یار کوشش کرو ہم سب اپنے آپ کو اس معیار پہ لے آئیں کہ میرا بچہ اور میرے مولانا میرے ساتھ بیٹھے، ان کا بچہ ایک اسکول میں پڑھ رہے ہوں، ان کا بچہ محنت کر کے ٹاپ کر جائے، بچہ سمجھے میرے باپ نے مجھ پہ محنت کی، خرچہ کیا، ٹاپ کر جائے، میرا بچہ ہر کلاس میں فیل ہو، میں کیا کروں گا؟ ماسٹر صاحب مہربانی کیجئے میرا بچہ پاس کر دیجئے، میں سفارشی بن کے آیا ہوں، اس کو پاس کر دیجئے۔ ماسٹر صاحب کہیں گے تیرا بیٹا پاس ہونے کے قابل تو نہیں تھا، تیرے آنے پہ میں پاس کر دیتا ہوں، پر یہ ایسا تھا نہیں۔ ماسٹر صاحب میرے کہنے پہ میرا بچہ پاس کر دے تو میرا کمال نہیں، نیشر کا دن ہوگا۔ بہت سی مثال کی میں نے اپنی اور اپنے بھائی مولانا کی دی ہے، نیشر کا دن ہوگا۔ آئیے کوشش کریں ہم محمد کو سفارشی بنا کے اللہ کے پاس نہ بھیجیں، اللہ ہی نے پاس کر دے، اللہ ہی نے پاس نہ۔ یقیناً سرکار کو اس معیار پہ ہمارا تعارف فرمانا چاہیے۔ آدم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، آپ کی بھی امت بڑی کمال ہے، آؤ میں تمہیں اپنی امت دکھاؤں۔ فرق یہ ہے آپ کی امت نے آپ کو دیکھ کے مانا، میری امت نے مجھے غیبت میں مانا۔ درود کا ہدیہ پیش کیجیے۔ بس غلامی کی ایک چھوٹی سی بات پیش کرنی ہے، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ اچھا بسم اللہ۔ بس غلامی کی ایک چھوٹی سی بات، ہم کہتے تو ہیں ہم غلام ہیں، اللہ کرے ہم غلام بن جائیں، اللہ کرے معیار غلامی پہ پورا اترے، ہمیں بننا ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، غلام ہمیں بننا ہے۔ محمود و ایاز یقیناً کلاسز میں بھی پڑھ بیٹھے ہیں، قصے کہانیوں کے طور پہ بھی سن بیٹھے ہیں، لیکن اس سے بہترین مثال مالک اور غلام کی میرے پاس اس وقت نہیں۔ میں ہر مرتبہ فکر کو یہ اس مثال کے ذریعے پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا جتنے بیٹھے۔ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا بھائی ماشاءاللہ۔ محمود بادشاہ، ایاز غلام۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ایاز سیدزادہ تھا، صرف اور صرف امت کو بابا جی مقام معیار غلامی سکھانے کے لیے انہوں نے یہ انداز اپنایا۔ اللہ آج بھی ان کی رنگ محل سائٹ پہ آج بھی ان کی قبر موجود ہے ایاز کی۔ منڈی میں بکنے چلے گئے، منڈی لگی ہے، غلاموں کی بکنے چلے گئے۔ محمود بادشاہ بھی غلام کی تلاش میں نکل پڑا، پہنچتے پہنچتے اس کے پاس پہنچا، ہر غلام کے پاس پہنچے، تیرا نام ہو گیا، میرا نام فلاں، فلاں کے پاس گیا، تیرا نام ہو گیا، میرا نام فلاں، ان کے پاس جو گئے، کہا تیرا نام من انت، تو کون ہے، نام کیا ہے؟ بڑا کمال جواب دیا۔ کہتے ہیں غلام جو ہوتا ہے وہ بکنے والا ہوتا ہے، وہ خریدار کی مرضی پہ ہے، وہ اسے کس نام سے پکارتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی منشا نہیں ہوتی، غلام کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، میرا مالک جو بھی مجھے خریدے گا وہ نام رکھے گا، لو جی اتنا اچھا لگا اسی کو خرید لیا۔ ایاز پکار کے ہر وقت اسی نام کے ساتھ پکار لینا، اپنے قریب جگہ دی کا بندہ بڑا کمال ہے، غلام سے مشورے لیا کرتے ہیں۔ دائیں بائیں وزیر مشیر محمود کے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہر وقت ایاز ایاز ایاز، ہم تو پیچھے رہ گئے، حالانکہ ہم ہی وزیر ہیں، ہم مشیر ہیں، ہم تو اس کے قریبی نام اس کا دیتا ہے، یہ کیا راز ہے؟ ایسا کرتے ہیں کسی دن پوچھیں گے بادشاہ ہماری ویلیو ختم، لو جی اکثر جانس پن دیکھ کے ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا، اور محمود نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جی آؤ ادھر آؤ بتاؤ، یہ نہ، بڑا خوبصورت سمجھدار تھا۔
کا اچھا دیکھتے ہیں۔ بابا جی ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے پیٹیاں بھیجی تھی فروٹوں کی، خربوزے کی شکل تو ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں، ایک پنجابی میں ایک خربوزے کی شکل کا پھل ہوتا ہے کڑوا، جسے تمبا کہتے ہیں، دیکھیں تمبا، اسے تمبا کہتے ہیں، یہ پیٹیوں میں بھیجا محمود کے لیے۔ پھل آیا، محمود نے اٹھا کے ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، سارے وزیروں میں شروع کو کہتا ہے کھاؤ، سب نے ایک ایک بائٹ لیا، تھو کر دیا۔ بادشاہ پوچھنے لگے کیا ہوا، کھایا کیوں نہیں؟ کہا بادشاہ کڑوا تھا، کیسے کھاتے؟ اچھا، سب نے تھو تھو کر کے پھینک دیا۔ جب دیکھا سب نے پھینک دیا، آواز دی، جہاں دی تھا محمود بھی، ایاز میرے مالک کا بخت بلند، میرے مالک کا اقبال بلند، پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت، حکم فرمائیے، یہ پھل ہے ہم صاحب ملک کے بادشاہ نے بھیجا ہے، یہ کھاؤ۔ لو جی، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پھل کھا گیا۔ وہ سارے کہہ رہے تھے پاگل ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ معیار کیا ہے۔ سارے کہتے ہیں پاگل ہے جو کڑوا پھل کھا گیا ہے۔ جو لو جی ان کی کیفیات، ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ کے بادشاہ محمود نے ایاز سے پوچھا، ایاز یہ سب پھل اٹھا کے ایک ایک بائٹ لے کے تھو کر کے پھینک کے چھوڑ دیا انہوں نے، تم نے پورا پھل کھا دیا، تجھے کڑوا نہیں لگا؟ ان کو تو بہت کڑوا لگا۔ کہا بادشاہ کڑوا تو تھا، کہاں جملہ ہے، کوشش کیجئے گا، وصول کیجئے گا۔ کہا کڑوا تو تھا، پھر کہا کھایا کیوں؟ بادشاہ سلامت، کھایا اس لیے ہمیشہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی چیز آتی ہے، کبھی غلام کو کڑوی مل جائے تو تھو تھو کر دے۔ اللہ اکبر، کسی دن غلام کو اگر کوئی کڑوی چیز مل جائے تو تھو تھو کر دے؟ کہا نہیں، جو بھی میرے مالک کے ہاتھ سے آئے سوائے شکر کے اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم ہم زبانی جمع خرچی میں تو بڑا شکر، بندے بندے سے ملے کیا حال ہے جی، اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا شکر، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تو ایک دوسرے کے ٹکڑے ایک دوسرے کو سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ شکر نہیں، جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوگا، اور جہاں شکوہ ہو وہاں شکر نہیں ہوگا۔ ایک درود کا ہدیہ پیش کیے۔ اللہ صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ماشاءاللہ دو دفعہ انہوں نے درود پڑھا ہے۔ درود کے حوالے سے بتاتا جاؤں، کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، معصوم کا فرمان ہے جو آخری دور میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا جو بھی درود پڑھے گا خدا خود اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک محمد کے آخری بیٹے کا دیدار نہ کرے۔ مل کے درود پڑھو نا ذرا سرکار کی، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ شکر ہے، یہ یاد رہے گا انشاءاللہ، یہ تحفہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ لو جی، ایک چھوٹی سی اس غلامی کے حوالے سے ایک واقعہ، بس بات تمام، جتنا میں پڑھنا تھا میں پڑھ چکا۔ غلامی کی کمال تعریف یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ ویسے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا بھی معیار بہت بلند ہے، امیر المومنین کے غلاموں کا معیار اور بلند ہے، مگر جو حسین کے غلاموں کا معیار ہے کیا ہی بات ہے۔ اس میں سرکار فرما گئے سرزمین کربلا پہ جو سچے غلام مجھے میسر ہے، نہ میرے نانا محمد کو ہے نہ میرے بابا علی کو ہے۔ میں آتا ہوں صرف بس یہ بات کو مکمل کروں۔ کچھ دن تو اچھے گزر گئے، مولانا کچھ دنوں بعد پھر وہ چمے گویاں شروع ہو گئی، اور دیکھو جی ہر وقت یاد جہاں دید تھا جواب نہیں دیا، کا مناسب وقت ہوگا خود جواب دے دوں گا۔ لو جی ایک دن ایسا مناسب وقت آ گیا، ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے دعوت دی تھی محمود کو کہ آؤ ہمارے ملک، ہم آپ کی خدمت سیوا خاطر کرتے ہیں۔ اس نے یہ پلان بنایا کہ خزانے میں جتنی بھی یہ ہیرے جواہرات موتی جتنا بھی مال ہے نا، یہ سب اونٹوں پہ ان کو لا دو اور ہم ساتھ والے ملک چلتے ہیں۔ انہوں نے غلاموں نے یا جو بھی نوکر تھے جو بھی تھے انہوں نے اونٹوں پہ لا دے، سفر شروع ہو گیا۔ عین صحرا کے بیچ اس نے حکم دیا گھوڑیوں کے منہ کھول دو، منہ کھول دیے، سارے ہیرے جواہرات زمین پہ، دائیں بائیں وزیر مشیر سارے لالچی ہرسی ہیوسی سارے موجود۔ یہی تو غلامی کا معیار ہوتا ہے، غلام ہیوس نہیں رکھتا، غلام ہرس نہیں رکھتا، غلام لالچ نہیں رکھتا۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے واقعتاً ہم بن جائیں غلام پنجتن، غلام محمد، غلام آل محمد، اللہ کرے ہم بن جائیں۔ کہا
اجازت دیتا ہوں وزیروں مشیروں کو، سب جس کا جتنا دل چاہے ہیرے جواہرات لے کے جا سکتا ہے۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، سارے ٹوٹ پڑے، اٹھا کے جیبیں بھری، اماموں میں رکھے، پتہ نہیں کہاں بھر لیے۔ انہوں نے کہا زیادہ اٹھا لو، 7 نسلیں سنور جائیں گی۔ جتنا اٹھا سکتے تھے اس سے بھی زیادہ اٹھائے۔ جب سب نے اٹھا لیا، بادشاہ نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سب نے دیکھ کے کہا صرف ایاز رہ گیا ہے۔ صرف ایاز رہ گیا ہے۔ ایاز میرے مالک کا وقت بلند، اقبال بلند، ایاز یہ میں نے خود اجازت دی ہے، یہ ہیرے جواہرات موتی جتنا جو اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ تو ہم نے کیوں نہیں اٹھائے؟ جاؤ اٹھاؤ۔ کہتے ہیں میرے مالک کا وقت بلند، میرے مالک کا اقبال بلند۔ ایاز ایک عرضی کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کا مالک مان لے کہ بولو۔ ایاز کہتے ہیں ہیرے جواہرات موتی سونا چاندی وہ اٹھائے جس کا مالک ہیرے جیسا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کہ بادشاہ سلامت، مالک میرا تو ان ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں یہ اٹھاؤں گا اور میری 7 نسلیں۔ بڑا خوبصورت جملہ کہہ گیا اس نے، کہا 7 نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاؤں، گندی نکل آئی ان کی مار مجھے پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ بس اتنی عرضیت تھی، اتنی گزارشات تھی آپ کی خدمت میں، وقت کافی ہو گیا۔ آئیے سب سے پہلے ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، ہم دل سے دعا گو ہیں، میں دعا آخر میں کرواتا بھی ہوں دوبارہ اس سیدزادے کے لیے کہ خداوند بہت بلند درجات ان کے فرمائے، بہت بلند فرمائے، یقیناً کچہری امام زمان علیہ السلام نصیب فرمائے۔ اور دعا یہ بھی کراتا جاؤں، پھر آ گئی یہ بات کہ خداوند عالم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر سیدزادہ دوبارہ قبر سے کفن جھاڑتا ہوا امام کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ جتنے سادات و مومنین دنیا سے چلے گئے سب کو خداوند موقع عطا فرمائے، ان کی قبروں پہ محمد کا بیٹا آ کے اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل فرمائے۔ آج کے اس نشست کا جو ہم سب کے لیے سبق ہے مل بیٹھنے کا وہ یہی ہے، آئیے ہم کوشش کریں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں۔ میں تو ہمدان صاحب سرکار کہتا پھر رہا ہوں ممبروں پہ، دعا مانگا کرو خدا ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ نہ کہے کہ تم میرا ہے۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، جب تک یہ نہ کہے تم میرا ہے اس وقت تک خدا ہمیں موت نہ دے۔ اور یہ کہتے ہیں کب کہتے ہیں؟ بس تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے جو عطا کی ہے ان کا مس یوز نہیں کرنا۔ یہ زبان اگر ملی ہی قرآن پڑھنے کے لیے اور درود پڑھنے کے لیے ہے، اس گھر کی تعریف کرنے کے لیے کوشش کرے فضول چیزیں اس زبان سے نہ نکالے، کوشش کرے کسی کا گلہ نہ کرے، کوشش کرے کسی کی غیبت نہ کرے، کوشش کرے کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ اس زبان کا وہ استعمال کرے جس مقصد کی اللہ نے ہمیں زبان عطا کی۔ یہ آنکھیں خداوند نے ہمیں عطا کی، ان سے پوچھو جن کی آنکھیں کام نہیں کرتی، شکر کا مقام ہے۔ ہاسپٹل میں پھر آگے بات سرکار میں سوال ہوا کہ اللہ ہم پہ راضی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا اللہ جتنا راضی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کہنے لگے جی کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا تمہیں چاہیے کہ تم ہفتے میں 1 چکر ہاسپٹل لگایا کرو، ہر وارڈ جایا کرو، ہر بندے کو دیکھا کرو، پھر بھی تمہیں یقین نہ آئے پھر قبرستان جایا کرو، کتبے پڑھا کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا اللہ تم پہ کتنا راضی ہے، مگر جس رضا پہ تمہیں لانا چاہتے وہ تمہیں محنت کرنی ہے۔ تو یہ ہماری آنکھیں عام آنکھیں نہیں، ان آنکھوں کو ہم نے حرام سے بچانا ہے، ان آنکھوں کو ہم نے گناہ سے بچانا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ سید آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ کوشش کرنی ہے کیونکہ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کو پاک و پاکیزہ ہم نے رکھنا ہے۔ کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے۔ کیوں؟ انسان جو کرتا ہے وہ صرف اسی کا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے لیے ان آنکھوں کو بچانا ہے، ان ہاتھوں کو بچانا ہے جن ہاتھوں سے ہم قرآن کے ورق کو کھولتے ہیں، ان ہاتھوں کو کسی حرام پہ نہیں جانے دینا۔ کوشش کرنا ہے اس شکم میں اللہ کے حبیب کا صدقہ جو ہم لنگر کھاتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں، کوشش کرنا ہے شکم میں حرام کا قطرہ نہیں جانے دینا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ مشکور ہوں، یقین جانیے زندگی پلٹنے میں ٹائم نہیں لگتا، لمحہ لگتا ہے۔ انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے، تھوڑی سی نیت تو کرے، تھوڑا سا ارادہ تو کرے، تھوڑی سی محنت تو کرے، انسان بدل جاتا ہے۔ کوشش کرنی ہے یہی سوچ کے میرا کوئی بھی نہیں، میں اکیلا۔ یہ پاؤں جو مسجد کی طرف جاتے ہیں، جو امام بارگاہ کی طرف جاتے ہیں، جو زواری کی طرف جاتے ہیں، یہ پاؤں کسی غلط چیز کی طرف نہ جائے۔ ہم نے انشاءاللہ
اپنے لیے وہ کوشش کرنی ہے جس کا ہمیں حکم ہے۔ خدا بند عالم احسان فرمائے، ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، اور ہمیں اس معیار پہ پہنچائے جس معیار پہ اللہ کا نبی اور نبی کی پاکات ہمیں دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک دعا ہے ہمدانی صاحب سرکار کی طرف سے آپ سب کے لیے ہے۔ دعائیں تو ساری خوبصورت ہیں، ہر دعا ایک سے بڑھ کے ہے ماشاءاللہ، مگر ایک دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ تعلیم فرمائیے امام جعفر صادق علیہ السلام، دعائے عہد بڑی خوبصورت دعائیں فرمائے۔ جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی، میرا فرزند امام مہدی قبر پہ آ کے اٹھا کے لشکر میں شامل کرے گا۔ وہ دعا آپ کے لیے تحفہ ہے، وہ آپ سب کو دی جائے گی، آپ لیجئے گا۔ ساتھ میں ٹرانسلیشن ہے اردو میں، کوشش کیجئے گا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیے گا۔ ہم سب عربک دان نہیں ہیں، عربی دان ہم سب نہیں ہیں، چند ہی ہیں جو ہم میں سے مدارس جاتے ہیں تو عربی کے یہ گردانے یہ سلسلے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، اکثر ہم عربی پڑھ جاتے ترجمے سے واقف نہیں ہوتے۔ یقین کیجئے یہی ہمدانی صاحب سرکار وجہ ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترجمے کی حقیقت کا اندازہ نہیں اور ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ یقین جانیے فرمان پڑھ بیٹھا ہوں، جس بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وقت نہیں ورنہ اس کو بھی کھولتا، اس کے ترجمے اس کی حقیقت کا پتہ ہے، وہ پانی پہ بھی چل سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اسم اعظم ہے، اس کے کیا ثمرات ہیں ہماری عقلوں سے ماورا ہیں، لیکن چونکہ ترجمے سے پتہ نہیں، غافل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ترجمے سے غافل ہے۔ ہمیں ترجمہ ضرور، اور یہ بھی ایک عادت اپنانی چاہیے، بڑی خوبصورت عادت ہے، روزانہ دن کا آغاز 5 قرآن کی آیتوں کے ترجمے سے ضرور کرنا چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے تو کس انداز میں مخاطب ہے، بڑا کمال ہو جاتا ہے۔ تو وہ دعا ہے جس کا ٹرانسلیشن ترجمہ موجود ہے، وہ ضرور پڑھیے گا، وہ دعا ہے وہ پڑھیے گا، سید بادشاہ کے سال ثواب کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے انشاءاللہ۔ وہ اگر نہیں چھوڑو گے آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہ دعا عہد کی برکت اتنی زیادہ ہے، میں 16-17 سالوں میں بڑی دنیا میں بانٹ بیٹھا ہوں، لوگ پڑھ پڑھ کے اتنے کمال پہ آ گئے کہ ان کی ٹینشنیں ختم، ان کی پریشانیاں ختم، گھر میں بد نظری ختم ہو گئی، ہر وقت کی لڑائی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، بڑی برکت ہے، یہ ضرور پڑھیے گا۔ خدا بند عالم آپ سب کو اس قابل بنائے کہ جس قابل اس کا نبی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ بس 2 جملے مسائل عرض کروں گا۔ سید بادشاہ سرکار کے والد محترم کی بھی آج 40واں ہے اور والدہ کی بھی آج برسی ہے۔ دونوں بزرگان کے دنیا سے جانے پہ بھائی تینوں بیٹھے ہیں، ان کے سال ثواب کے لیے ذکر کرا رہے ہیں۔ بڑا لوٹا ہے سنت محمد کے گھرانے کو، اتنا ظلم کیا اس امت محمد کے گھرانے کے ساتھ، کوئی ایک ظلم نہیں کہ جس کا اظہار ہو سکے، ہر وہ ظلم کیا امت نے جو کر سکتی تھی۔ بھلا بتاؤ، جوش رسالت کا سوار ہو، محمد کے قدموں کا سوار ہو، امت اتنا مارے سر بھی جدا کر کے بیٹھ جائے۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، امت نے ایسا کر دیا۔ مطالبہ تھا بیعت کا یا سر لے لیا، اتنا کافی تھا نا۔ سلام ایک اہل سنت علیہ دین پہ کمال جملہ لے گیا سرکار، وہ لے گیا، وہ کہتے ہیں لعنت ہوئی یزیدیوں پر بے شمار ظلم، بے شمار۔ ان کا جو معاملہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، حسین کی بہنوں کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کہتے ہیں ان کو چاہیے تھا حسین کا سر لینے کے بعد محمد کی بیٹی کو عزت سے مدینے چھوڑ آتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے چوک بازار جگہ جگہ پھرا کے امت کے سامنے، میں ایک چھوٹا سا اظہار اس کا بھی کرتا ہوں، امام مظلوم کی ایک بات کرتا جاؤں، یہ کوئی چھوٹی تکلیف یا چھوٹا ظلم نہیں۔ امام مظلوم پہنچے نا کربلا، بنی اسد کے لوگوں کو پتہ چلا محمد کا نواسا، محمد کا لخت جگر، محمد کا فرزند کربلا آ گیا ہے، سارے بنی اسد کے لوگ آ گئے۔ ہمارا سلام فرزند رسول پر، سرکار نے فرمایا علیہ کا سلام۔ فرزند رسول کس چیز نے مجبور کیا؟ اتنی گرمی میں آپ تشریف لے آئے سرکار، ہم نے دیکھا آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، مخدرات عصمت بھی ساتھ ہے، بیویاں بھی ساتھ ہیں۔ سرکار کیا مجبوری بن گئی تھی؟ سرکار ٹھنڈی آب کے فرماتے ہیں نانے سے کیا ہوا وعدہ جس کے وفا کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ سرکار یہ جاگیر جہاں آپ نے قدم رکھے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ہاں ہم نے یہ خریدنی ہے۔ سرکار آپ مالک ہیں، آپ جس طرح پسند فرمائیں آپ لے لیں، جس کے نام کرانی ہے کر لیں۔ امام فرماتے ہیں نہیں،
ہم ایسے نہیں لیں گے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، پہلے قیمت دو پھر ہم لیں گے۔ سرکار فخر کو عرض کرتے ہیں سرکار ہم قیمت نہیں، آپ کی صرف رضا لینے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں ہم نہیں لیں گے، کیوں؟ اس لیے یہ جاگیر منی علی اکبر کے نام، اس جاگیر پہ آنے ہیں ہمارے مہمان بڑی دور دراز سے، کوشش کرنا ان کی خدمت بھی کرنا، ان کا خیال بھی رکھنا، ان کو 3 دن مہمان بھی رکھنا۔ سرکار خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی ہمشیر سے جا کے بات کرتے ہیں، شام والی شہزادی سے، یہ جاگیر خرید رہے ہیں کس کے نام کرنی ہے؟ شہزادی کہتی ہے مشتق کا شہزادہ ہے علی اکبر، اس کے نام یہ جاگیر کر دو۔ 60,000 دینار میں جاگیر خرید لی۔ جب نام ہو گئی علی اکبر کے، بنی اسد کے لوگ جاتے جاتے امام کو کہہ رہے ہیں سرکار ہماری عورتوں کو جب پتہ چلا نا محمد کی بیٹیاں آ گئی ہیں، ہماری عورتوں نے عرض کیا تھا اگر امام مظلوم اجازت دیں تو ہم بیویوں کی قدم بوسی کرنا چاہتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا بالکل، اپنی عورتوں کو کہنا شام میں آ جائے۔ ہو گئی شام، عورتیں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں لے کے پہنچ گئی۔ سرکار چھوٹے بچوں کو امام مظلوم ذرا دیکھیے گا کیا کیفیت سے دوش رسالت کے سوال کی، خیام کے باہر بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرماتے تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ جب بچے اکٹھے ہو جاتے عورتوں کو فرماتے بیٹا تم اندر چلی جاؤ، بیویاں تم اندر چلی جاؤ۔ عورتیں اندر چلی جاتی ہیں خیمے میں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے امام مظلوم پہنچتے ہیں بچوں میں کون ہوں؟ بچے خاموش ہیں، خود فرماتے بچوں جن کا کلمہ پڑھتے ہو نا میں اس کا بیٹا حسین ہوں۔ بچوں آج 3 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، ٹھیک 1 ہفتہ بعد یہ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگا۔ بچوں میں تمہیں ملوں گا مگر اس حالت میں نہیں ملوں گا، میرا گھرانہ تمہیں ملے گا مگر اس حالت میں نہیں ملے گا، کسی کا سر ہوگا، کسی کا بازو ہوگا، کسی کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوگا۔ بچوں اپنے پلوں میں ریت لے کے آنا، ہم پہ ریت ڈالتے جانا، تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا، ہمارا دفن بھی ہو جائے گا۔ ادھر حسین کی بہن ہے شہزادی قومین، جب جانے کا وقت آیا نا کربلا سے ایسے گزری ہے سگے بھائی کی لاش سے جیسے کچھ لگتا بھی نہیں ہے۔ ان ظالموں کا حکم تھا جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے روانہ ہونے کوفہ پہنچنا ہے۔ شہزادی نے سواری پہ بیٹھ کے شام والی ملکہ نے، علی کی علی بیٹی نے، آقا زادی نے، مظہر کائنات نے، مخدوم کونین نے، غازی عباس کی آقا زادی نے صرف 2 جملے کہے تھے حسین کیا تو وہی حسین ہے جس کو اماں چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی؟ حسین تیرا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا، اماں سارا سارا دن روتی تھی۔ حسین نانے کی امت کو کلمہ پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ چھپا ہوا بھائی دیکھ کے روتی بھی کہتی حسرت کر کے جا رہی ہوں، میں اللہ کی عدالت میں کہوں گی خداوند عالم یہ وہ شہزادہ تھا جس کو تیرا حبیب کندھوں پہ اٹھائے رکھتا تھا، تیری امت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔